صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے ایک مسئلہ جو کہ پوچھا گیا ہے تو اس کے تعلق سے میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ مسئلہ ایک صاحب نے یہ کیا تھا کہ حضرت اس کو بتا دیجئے گا جمعہ میں، وہ یہ کہ جو تیجے کا کھانا ہوتا ہے یا 10واں 20واں 40واں جو کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ کہ سب کھا سکتے ہیں یا بچنا چاہیے؟ یا آپ دیکھتے ہوں گے ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ایصال ثواب کرنا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ مطلب شادی بیاہ ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ کسی نے پوچھا بھی تھا تو ہم نے کہا کہ چونکہ ایک فتویٰ میں سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ فتویٰ وہ لفظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ زید کا یہ کہنا کہ شادی بیاہ کی طرح دعوت دے کر کسی کو بھی خواہ اغنیا ہوں یعنی امیر لوگ ہوں پیسے والے ہوں یا مستحقین غریب لوگ ہوں تو کیا ان کو سب کو شادی بیاہ کی طرح دعوت دے کر کے تیجے میں یا 10ویں میں یا 40ویں میں بلانا جائز ہے؟ تو فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کا کھانا کھلانا ناجائز ہے۔ یہ جو اس طرح ایک عام دعوت ہو جاتی نا پھر شادی بیاہ کی طرح، اس طرح بلا کر کے یا دعوت دے کر کے کھلانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ محض ضیافت و مہمانداری کے دور پہ دعوت کرنا کہ ایصال ثواب مقصود نہ ہو، خواہ کسی کی بھی ہو، ناجائز ہے۔ ایصال ثواب ذہنی نہ بنے کہ بھئی ان کو بلا لو پھر ان کو بلا لو پھر ان کو، جو ماحول چل رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں فتویٰ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں اب تبدیلی لائیں کہ وہ جو انتقال کر گیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کو ثواب پہنچے اور ہم یہاں جو ہے وہ شادی بیاہ کی طرح دعوتیں دے رہے ہیں جس سے کوئی مقصد ہی نہیں حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو انتقال کر گیا اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ضیافت کے طور پہ مہمانی داری کے طور پہ بلانا یہ ناجائز ہے، شرعاً جو ہے یہ درست ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ موقع خوشی کا تو ہوتا نہیں ہے کہ بھئی اس طرح کا اہتمام کیا جائے، غمی کا ہوتا ہے۔ تو آگے یہ ہے کہ البتہ فقراء و مساکین کا اسے کھانا جائز ہے، جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے وہ کھانا جائز ہے، ان کو کھانا چاہیے۔ اب اس کی 3 قسمیں امام اہل سنت اور شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، وہ سنیں کہ یہ طعام 3 قسم پر مشتمل ہے، یہ کھانا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ کہ عوام ایام موت میں بطور دعوت کرتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بطور دعوت کرتا ہے وہ ناجائز اور ممنوع ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف، ٹھیک، بطور دعوت جو کرتا ہے ناجائز ہے اور ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مستحق کون ہے؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ اور اس کی وضاحت کر دوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کھلانا کہ بھئی آ جائیے دعوت ہے، آپ کی بھی دعوت ہے، آپ کی بھی دعوت ہے، آپ کی بھی دعوت ہے، آ جائیے میرے ہاں تیجا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے،
اگر نیت یہ ہے کہ نہیں میں ایصال ثواب کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مقصود ایصال ثواب ہے، نہیں اس کو ثواب پہنچانا ہے، ہمارے ذہن سے میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، میں نے خود بھی دیکھا ہے، مطلب اس طرح اہتمام ہوتا ہے اور اس طرح بڑے بڑے منڈپ اور بڑی بڑی ڈیگیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ بیٹھ کر کے اور ہنستے ہوئے باتیں ہوتی ہیں، اور مطلب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ غمی کا ماحول ہے یا خوشی کا ماحول ہے۔ یہ صدقہ نافلہ ہے، اگر مقصود ایصال ثواب ہے تو اغنیا اور غریب سب کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مقصود اگر ایصال ثواب ہے تو اغنیا اور غریب صدقہ نافلہ۔ مگر آگے لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پڑھ رہا ہوں، البتہ امیروں کو اس سے بچنا بہتر ہے۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہو نا بچا کرو، ہوتا یہ ہے کہ بھئی آپ دعوت آئی ہے تیجے کی، آپ بچ جائیں اس سے، ایک تو ویسے کالا ہے اور اس پہ جو ہے وہ کلر بناتے چلے جائیں، تو اس سے بچیں، ہم اور آپ بچیں۔ اغنیا کو بچنا بہتر ہے، بھئی تیجے کی دعوت آپ کو آئی ہے، کہہ دیں یار نہیں مجھے رہنے دیجیے، آپ غریبوں کو بلا لیجیے، آپ غریبوں کو کھلائیے تاکہ اس کو ثواب مل جائے، فقیروں کو بلا لیجیے۔ سب سے بہتر تو مدرسے کے بچے ہیں اس دور میں، جو مجھے لگتا ہے سب سے بہتر مدرسے کے بچے ہیں، کہ جہاں بچے رہتے ہوں، کھانا پینا کھاتے ہوں، ان کو بلا لیا جائے۔ سب سے احسن طریقہ یہ ہے، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے کھانوں سے بچنا بہتر ہے، بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی بچیں تاکہ سامنے والے کو اگر مسئلہ نہ پتا ہو تو اس کو بتائیں بھی کہ بھائی امام اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ امیروں کو تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کھانے سے بچنا بہتر ہے، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فقراء اس کے زیادہ مستحق ہیں، جو غریب ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف 4 جلد کی تھی، تو میں نے یہ مسئلہ چونکہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کو سمجھا دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بطور مہمانداری دعوت کرنا ناجائز ہے، جائز ہی نہیں، اور اگر بطور ایصال ثواب ہو تو دونوں کے لیے جائز ہے، اغنیا کے لیے بھی اور فقراء کے لیے بھی۔ مگر اغنیا کے لیے امام اہل سنت کا فرمان یہ ہے کہ جو مالدار ہوں ان کو بچنا بہتر۔ اس مسئلے کو لوگوں کو بتائیں بھی، اور یہ بات جو ہے وہ خود میں بھی، یعنی جب بھی ایسا کرنا ہو، اب تو حالات اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے۔ مجھ سے تو بہت پہلے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت وہ کیا مرنے سے پہلے ایصال ثواب اپنے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا اگر ہو سکے تو تیجا، 10واں، 20واں، 40واں سب کر لیجیے، اولاد سے یہ امید مت رکھیے۔ جو حالات چل رہے ہیں میں نے دیکھا ہے نا، آپ گھر میں جانتے ہوں گے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ کے کہنے پہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا موبائل نہیں رکھتے ہیں گھر میں، آپ ڈانٹتے ہو نا، اے موبائل رکھ دو بہت ٹائم ہو گیا، ابھی زندہ ہو آپ، اور آپ کے کہنے پہ آپ کی اولاد موبائل نہیں رکھتی ہے۔ اب آپ ذرا عقل لگاؤ، مرنے کے بعد وہ ایصال ثواب کریں گے، آپ مرنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے، تیجا اور 40واں اور 10واں کا مقصد سمجھیے، مقصد کیا ہے؟ ثواب پہنچانا، ٹھیک ہے، ثواب پہنچانا۔ یہ تو بہت سارے مزاح فرحت قلبی کے لیے میں نے ان کو کہا تھا، خیر یہ عموماً ہوتا ہی ہے مرنے کے بعد، مگر ایصال ثواب جو ہے، مقصود ایصال ثواب، تو یہ تو ہمیں دن رات کرنا چاہیے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے میں نے آج سمجھایا کہ اپنی خود کی تیاری کریں، آپ ہمیشہ تیاری میں لگے رہیں، ہر وقت تیاری کرتے رہیں۔ تو میں نے سمجھایا آپ کو کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مدرسے کے بچے ہوں ان کو کھلائیں، وہ زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بچوں کے تعلق سے، ہم لوگ تو ان کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، ارے مدرسے کے بچے ہیں، یا حافظ جی ہیں، مولانا صاحب ہیں۔ بھائی مولانا صاحب ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ حافظ صاحب ہیں تو وہ انسان نہیں ہے؟ آپ پیدا ہوئے تو کان میں اذان یہ دیتے ہیں، آپ بڑے ہوئے تو نکاح یہ پڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب تو کوئی ٹھیک کام کرتے ہی نہیں، مولانا لوگ۔ ایک مولانا صاحب کو ایک صاحب نے کہا یار آپ مولانا لوگ، آپ لوگ تو کوئی ٹھیک کام آج تک کیے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے باپ کا نکاح میں نے ہی پڑھایا تھا، بتاؤ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک تھا تو تم ٹھیک ہو،
یہ حالات ہیں، یعنی ان کی قدر کریں آپ. ہاں یہ نائب رسول ہیں، نائب رسول ہیں. ہاں تو عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم کسی قبرستان کے بغل سے گزر جائے نا، قبرستان سے گزر جائیں، کسی قبرستان سے، اللہ تعالی اس اہل قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. ان کی شان یہ ہے. ہاں ان کی شانیں یہ ہیں، تو ان کو حقیر نہ سمجھو. آپ بتائیں، آپ کا اگر کوئی مہمان آئے، آپ کا مہمان، تو اس کی عزت نہیں کریں گے؟ آپ تنقیدی نظریہ رکھیں گے؟ میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا، درس میں غالباً میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار مولانا لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، اسکول نہیں بناتے، کالج نہیں بناتے ہیں. ذہن میں آتا ہے کہ نہیں بھئی یار مولانا لوگ بس مدرسہ جو ہے وہ اسکول نہیں بناتے، کالج نہیں بناتے. آپ کیوں نہیں بناتے ہو بھائی؟ میں نے منع کیا ہے آپ کو کہ آپ کالج نہ بنائیے، اسکول نہ بنائیے. جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار مولانا لوگ صرف مدرسہ بناتے ہیں، تو ان سے پوچھیے آپ نے محلے میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں. کوئی انجینئر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا لوگ اسکول کالج نہیں بناتے. یہ ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ مولانا لوگ ہی اسکول کالج بناویں؟ ہے ایسا کہیں پہ؟ ہم لوگ کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ مذہبی تعلیم ہے نا ہماری، قرآن اور حدیث کی. اس پہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس فیلڈ کے ہم ہیں اس فیلڈ میں ہمارا کام دیکھیں اللہ کی توفیق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں. تو جس فیلڈ میں ہم ہیں اس فیلڈ میں تو ہم، آپ کی اولاد اگر قرآن پڑھتی ہے نا تو یہ مولویوں کی دین ہے. آپ مرتے ہو نا تو آپ کی اولاد جو قبر پہ جاتی ہے یہ علماء کرام کی دین ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ، میں نے کہا نہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو کان میں اذان، اب چونکہ بات ہی ایسی چڑ گئی، آپ پیدا ہوئے تو کان میں یہ اذان دے میں. نکاح کی باری آئے تو جو چلاتے تھے ادھر ادھر مولانا ایسے ایسے ایسے، انہی کو بلائے. آپ جب مر جاتے ہو تو آپ کی اولاد کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ نماز جنازہ میں دعا کیا ہے. آپ انہی پہ تنقید کرتے ہو، اور پوری آخرت انہی لوگ جو ہے آپ کی فکر کرتے ہیں کہ آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، آپ کو اللہ کی طرف لے جائیں، خوف الہی دلائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اندر پیدا کرے. یہ علماء کرام ہے. آپ کی اولاد کبھی آپ کو سمجھائے کہ چلیے نماز پڑھیے؟ اولاد کبھی بولیے کہ جھوٹ نہ بولیے، شریعت یہ ہے، دین یہ ہے؟ آپ کو یار مرنا ہے تو کم سے کم اتنا تو سوچا کریں. آپ مر گئے، تیجا میں کون جا رہا ہے؟ علماء کرام جا رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے، میں نے پڑھا بھی تھا، علماء کرام جو ہے نا وہ خاندانی لوگ ہونے چاہیے. عالم جو ہے نا خاندانی بنے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہوتا یہ کبھی کبھی ایسا ہے کہ بہت غریب آدمی ہے بیچارہ. اچھا ایک بات یہاں اور سمجھا دوں. آپ کہتے ہیں یار حافظ بن گئے، عالم بن گئے تو یہ کمائیں گے کیا؟ اور پھر آپ ہی کہتے ہو یار ان کے پاس بڑی مہنگی موبائل ہوتی ہے. پھر آپ ہی کہتے ہو یار ان کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور پھر اپنے بیٹے کی باری آتی ہے یار تو کمائے گا کیا؟ دو طرح کی بات ہے. ہاں یاد رکھیں رزاق اللہ تعالیٰ. مینٹلی ایک سوچ ہے. اچھا ہماری عوام کا بھی یہ ہو گیا کہ میں نے بتایا نہیں کہ چونکہ عالم بنے تو ہم لوگ یہ سوچتے نہیں اب مسجد سے جڑنا ہے. نہیں یار، عالم بنے، آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ مسجد میں رہے یا مدرسے میں پڑھائے. عالم اس لیے بنے کہ اپنے اور اپنے خاندان کے ایمان کی حفاظت کر سکے، شریعت مطہرہ اپنے گھر میں لاگو کر سکے. وہ حافظ قرآن اس وجہ سے بنے وہ کہ وہ اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکے. آپ دین نہ سکھائیے. اگر آپ اپنے اولاد کو دین نہ سکھائیے تو وہ چلتا پھرتا انسان تو دکھے گا مگر اس کے اندر دین نظر نہیں آئے گی. تو عالم بننے کا مقصد دین سیکھنا ہے، حافظ بننے کا مقصد دین سیکھنا ہے. تو اپنی اولادوں کو ضرور بنائیں. یہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب اتنی تنخواہیں کم، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ عالم بنے گا. تو میں آپ کو کتنے MA BA کیے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، وہ روڈوں پہ گھومتے رہتے ہیں، جاب نہیں ہے. مگر اللہ کی توفیق سے ایک عالم کو جب آپ دیکھیں گے نا وہ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے، پرسکون زندگی گزارا. یہ برکت ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور عرض کروں،
اچھا وہ بات مکمل کر دوں. میں نے کہا نا کہ ایسے لوگ عالم بنے، کچھ ایسے حالات یہ ماضی میں کچھ ایسے آئے کہ وہ غریب طبقہ، بڑا غریب طبقہ، پھر وہ لایا مدرسے میں بچوں کو چھوڑا، پھر وہ عالم بنے. اب وہ ایک بچہ ہے جو عالم بنا ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کھانے پینے کو بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ امام بن گیا. اب جب امام بنے گا تو صدر صاحب نے کوئی ناجائز بات کر دی یا سیکریٹری صاحب سے ناجائز کوئی بات کی، نہیں امام صاحب ایسا کرنا ہے آپ کو، تو وہ امام کیا دیکھے گا کہ یار میرے گھر میں تو کھانے کو بھی نہیں ہے، 10,000 روپیہ دیتے ہیں یہ، اگر میں ان کو بول دیا تو مجھے نکال دیں گے، میرا کیا ہوگا. تو ایسا عالم حق نہیں بول سکتا، ڈرے گا کہ بھئی اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. اور اگر خاندانی عالم رہے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی صدر صاحب اپنی جگہ رہو، حق حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں سیکرٹری صاحب آپ اپنی جگہ رہو. میں نے ابھی ایک مضمون کسی کو میں نے سنایا تھا کہ اللہ، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے جب تک میں زندہ ہوں ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی. تو ایک شیطان جو ہے نا وہ کمیٹی کے ممبر سے مل گیا. اس نے کہا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے بھائی ٹھیک ہوں میں. تو بولے کیا کر رہے ہو؟ تو بولے کچھ نہیں بس ایسے چل رہا ہوں. تو بولے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بولے میں بھی ٹھیک ہوں. تو انہوں نے پوچھا ممبر صاحب نے کہ مولانا لوگوں کو کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں سپر پاور ہوں، میں بہکاتا ہوں، میں بہکا دیتا ہوں. تو بولے کتنے لوگ مل کر کے پریشان کرتے ہو؟ تو بولا کہ میں تو بہت پریشان کرتا ہوں، سب کو پریشان کرتا ہوں، پورے انسان کو پریشان کرتا ہوں، سونے نہیں دیتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن میں ڈال دیتا ہوں. تو کمیٹی والے نے کہا کہ بھئی تم عام لوگوں کو کرتے ہو، ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جو مولانا لوگ کو سونے نہیں دیتے ہیں. ہم امام لوگوں کو نہیں سونے دیتے، پوری پوری رات ان کو نیند نہیں آتی، امام صاحب آپ نے ایسا کر دیا، امام صاحب آپ نے ایسا کر دیا، مولانا صاحب آپ نے ایسا کر دیا. تو بولے ہم لوگ بھی مولانا لوگ کو بہتا. ابلیس، لڑائی ہو گئی دونوں میں. ابلیس نے کہا میں تو پھر 70 لوگ مل کر کے، ایک مولانا کے پیچھے 70 لوگ لگے رہتے ہیں. بولے تم سے سپر پاور تو میں ہوں، میں تو اکیلے کافی ہوں پورے اسٹاف کے لیے. آپ 70 لوگ ایک مولوی کے پیچھے، میں اکیلا ایک ممبر، 10 لوگوں کا اسٹاف ہے، اکیلے ہم 10 لوگوں کے لیے بھاری ہوتے ہیں، ان کو جینے نہیں دیتے ہیں. شیطان نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بھئی آپ مجھ سے سپر پاور ہے. آگے یہ حالات ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو امامت کرتے ہیں یا جو پڑھاتے ہیں یہ کسی کے پرسنل نوکر یا خادم یا غلام نہیں ہوتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں. یہ ذہن میں بس آئیں آپ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. ہوتا یہ ہے، میں اس لیے یہ باتیں سمجھاتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہو بڑا تیش میں، اس نے کہا امام صاحب ایسا ہے. پہلی بات تو میرے یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے کہ جس لہجے میں بات کرو گے اسی لہجے میں باہر کر دیا جائے. اگر آپ آئے ہو تو اخلاق صرف میرے لیے نہیں ہے نا کہ میں اخلاق سیکھوں، صرف اخلاق سب کے لیے ہے. اور ہوتا یہ شرعی مسئلہ یہاں سمجھا دوں کہ جب کوئی ہم اور میں کے ساتھ بات کرے تو پھر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کو اسی لہجے میں جواب دیا جائے، اسی لہجے میں جواب دیا جائے تاکہ اس کا ہم اور میں اور غرور اور گھمنڈ ٹوٹ جائے، تاکہ اس کو بچایا جائے، اس کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ حالات اتنے ابتر ہو گئے کہ جہاں آپ دیکھیے، کم سے کم پھر میں سمجھاتا ہوں ان کی قدر کریں. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں بات، اگر آپ کو بات کرنی ہے نا تو اپنی بیٹی کی بات کیا کریں، اپنے بیٹے کو دھیان دیا کریں. اگر آپ اپنی بیٹی کو دھیان دیے ہوتے نا تو دوسرے بچوں کے ساتھ وہ نہیں کھیلتی، آج گھومتی نہیں ہے. آج اپنے بیٹے پر دھیان دیے ہوتے نا تو دوسری بیٹیوں کے ساتھ وہ نہیں گھومتا. چونکہ گھر کا ماحول بے حیا اور بے شرموں والا ہو گیا ہے، بالکل بے حیائی کی بیٹی جا رہی ہے، پتا بھی ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے، مگر حافظ جی ایسا کر رہے ہیں، امام صاحب ایسا کر رہے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہو، شرم اور حیا مر چکی ہے تمہاری. وہ شخص جو دن رات تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے کہ تمہیں حضور کے قدموں کے قریب کرے، اور پھر تمہاری بیٹی کا حال یہ، تمہارے بیٹوں کا یہ حال ہے، ادھر دھیان نہیں ہے. ہمارے مسجد ہائے مدرسہ، جتنا محنت آپ ان کے اوپر کرتے ہو، جتنی نظر رکھتے ہو، اپنی بیٹی پہ رکھو نا تو وہ رابعہ بصریہ ہو جائے گی. اپنے بیٹے پہ رکھو گے نا بایزید بستامی جنید بغدادی ہو جائے گا.
تو ادھر دھیان دیا کرو، اپنے گھر میں دھیان دیا کرو اور ان کی قدر کیا کرو. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بہتر جو ہے وہ طالب علم ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں. ایک بادشاہ ہے، وہ اس کا انتقال ہو گیا تو بڑا گنہگار تھا. ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. تو اس نے پوچھا کس وجہ سے بخش دیا؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں مشال لے کے، پہلے مشال چلتا تھا نا، لائٹیں تو تھی نہیں، وہ آگ جلتا رہتا تھا، مشال لے کے چلتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا، میرے ساتھ مشال بردار تھے، تو میں نے دیکھا کہ چند بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہاں تاریکی تھی. تو میں نے مشال برداروں کو کہا تھوڑی دیر رک جاؤ جب تک یہ بچے قرآن کی تلاوت کر لیں. بس وہ جو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ جو ہے نا، جو بچے آپ کی آخرت، دل سے ان کی خدمت کریں. میں نام و نمود نہیں، یہ سب ختم کریں. یہ سب ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ چند باتیں ویسے ہی میں نے عرض کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارے کم سے کم اتنا تو دھیان رکھو. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من صافح عالما فقد صافحنی. یہ سرکار کا فرمان آپ کو یاد نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا نا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس نے عالم سے نہیں، مجھ سے مصافحہ کیا ہے. یہ ان کی شان ہے. یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی کو مولویہ کہہ دے تحقیراً علم کی اہانت کی بنیاد پہ، تو یہ کفر ہو گیا، یہ کفر ہے. اس لیے کبھی بھی ایسی باتیں نہ کیا کریں اور ان کی خدمت کیا کریں اور ان کے تعلق سے اچھے گمان رکھیں. میں نے بتایا نہیں کہ آج تک یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم لوگ جو عالم بنتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے بنتے ہیں، مذہبی تعلیم ہماری ہوتی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے مذہب کا پرچار کرنا، دین کا پرچار کرنا، جو بدرجہ اتم علماء کرام کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں اسکول اور کالج نہیں بناتے ہیں، تو ہم نے نہ روکا ہے، نہ اللہ اس کے رسول نے روکا ہے. کبھی ایسا بیٹھے آپ اور کوئی کہے نا یار مولانا لوگ جو اسکول کالج نہیں بناتے، تو آپ ان کو کہیں کہ مولانا صاحب کسی نے منع کیا ہے، کوئی فتویٰ ہے ایسا کہ آپ اسکول نہیں بنا سکتے ہو، آپ کالج نہیں بنا سکتے ہو، آپ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہو؟ بھائی آپ کرو نا، کس نے روکا رکھا ہے؟ ہم لوگوں کا جو لائن ہے، ہم لوگوں کا جو فن ہے، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہم اپنے فن میں، اپنے لائن میں اللہ کا شکر ہے کام کر رہے ہیں. اب چونکہ درود پاک پہ چند باتیں میں عرض کر دوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ بیان تو ہو نہیں پایا آج، میں 26 مئی کو ابھی میں نے یہ نیت کر لی، حالانکہ ایسی کوئی نیت نہیں تھی، مگر چونکہ بیان بھی نہیں ہو پایا، وہ 26 مئی کو ہمارا جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے نا، جس میں لائٹ وغیرہ بند کر کے حلقے ذکر ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو یہ آنے والے 26 تاریخ کو اتوار کو، یہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ماہانہ اجتماع ہوگا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. ہے نا، بہت دن بھی ہو گئے اور پھر وہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہمارے پاس دھلنے کا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں رویا جائے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے جائیں، اللہ کے حضور رویا جائے. تو انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں آنے والے اتوار کو 26 مئی کو بعد نماز عشاء آپ کے اسی مدینہ مسجد میں ماہانہ اجتماع ہوگا، جس میں حلقہ ذکر ہوگا اور پھر لائٹ وغیرہ بند کر کے پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے. اس میں کئی سو لوگ، 1000 کے قریب لوگ ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر 40 لوگ ایک جگہ ہوں تو اس میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں. تو ضرور آیا کریں آپ، یہ میری نصیحت یاد رکھیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کتنے لوگ آج قبر میں پڑے ہیں، آپ کے اپنے، آپ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے ہو، ان کے قبر پہ بھی نہیں جاتے ہو، آپ وہ یاد بھی نہیں آتے ہیں. ہم لوگ بھی مریں گے، ہمیں بھی ہماری اولادیں یاد نہیں کریں گی. ابھی وقت ہے، آئیں مولا کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. فرشتے لے کے چلیں گے، اتنے میں اس کے پلکوں میں سے ایک بال وہ بال کہے گا، ایک بال پلک کا کہے گا مولا اگر اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے نا تو مجھے اس سے الگ کر دے. اللہ ارشاد فرمائے گا اے پلک کے بال ایسا کیوں؟
تو عرض کرے گا مولا زندگی میں ایک مرتبہ تیری محبت میں اور تیرے خوف میں یہ شخص رویا تھا، زندگی میں ایک بار یہ رویا تھا، اور جب رویا تھا تو ایک قطرہ آنسو کا آ کے مجھی پہ ٹھہر گیا تھا، تو مولا یا تو مجھے اس سے الگ کر دے اور یا تو پھر اس کو جنت عطا فرما دے۔ میرا مولا فرمائے گا میرا رب ہم سے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں پتا نہیں وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے جو یہ کرامن کاتبین ہے یہ جاتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں مولا یہ مر گیا ہے، اب تو حساب کتاب کا ختم ہو گیا، تو مولا بتا اب میں کدھر جاؤں؟ میرا مولا اتنی محبت ہم سے اور آپ سے فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اے دونوں فرشتوں وہ جو بندہ مر گیا ہے نا اس کے قبر پہ چلے جاؤ، اس کے قبر پہ صبح قیامت تک بیٹھ کے اس بندے کے لیے مجھ سے دعائے مغفرت مانگو، مجھ سے بخشش مانگو تاکہ میں اسے معاف فرما دوں۔ اتنا پیار کہاں ہوتا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ جب یہ ہم نیکی کرتے ہیں نا، کرتے بھی نہیں ہیں، نیت کرتے ہیں، یہ اس کے کرم کی باتیں ہیں۔ کاش تمہیں سمجھ آ جائے، کاش سمجھ آ جائے۔ یہ جو میں تمہیں ڈانٹتا ہوں بولتا ہوں میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا سے نکال کے مولا کے قریب لاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاؤں۔ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے لکھنا شروع کر دو، وہ لکھ دیتا ہے، مگر جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، کرم دیکھیں مولا کا، جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ادھر ہم نے نیت کی نیکی کی کہ اتوار کو میں جلسے میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی، یہ نیت کر لی، اب آپ سے ثواب لکھنا شروع ہو گیا، ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، اور ادھر گناہ ہم نے کیا تو ادھر فرشتہ لکھنے جاتا ہے، مولا کا کرم دیکھے، وہ روک دیتا ہے، فرماتا ہے نہیں ابھی مت لکھو۔ فرشتہ کہتا ہے مولا اس نے گناہ کر لیا، جرم کر لیا، میرا مولا فرماتا ہے ممکن ہے ابھی وہ معافی مانگ لے، ممکن ہے ابھی مجھ سے توبہ کر لے، ممکن ہے ابھی وہ رو پڑے۔ اللہ کچھ ساتھ کے لیے اس فرشتے کو روک دیتا ہے کہ نہیں اس کے اعمال میں ابھی برائیاں نہ لکھو، گناہ نہ لکھو۔ اتنا ہم سے وہ پیار کرتا ہے۔ کب اس کی محبت کا احساس تمہیں ہوگا؟ تم جب بھوکے ہوتے ہو کھانا وہ کھلاتا ہے۔ تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کسی اندھے کو کہ اس کے پاس اولاد ہے مگر اس نے اپنی اولاد کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے، اس کے ماں باپ ہیں مگر اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ تم کو اللہ نے بینائی دی ہے، کسی ایک وکلانگ کو دیکھا نہیں تم نے کہ تم 5 منٹ میں روڈ پہنچ جاؤ گے، اس کو 15-20 منٹ لگتے ہیں، کتنی محنتوں سے چلتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، اس کی محبت میں رونے کا دل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے مہینے میں بلاتا ہوں کہ اپنے مولا سے کب تک بھاگو گے، اپنے اللہ سے کب تک بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ پلٹ آؤ مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اتوار کو یہ پروگرام ہے، وہ مرد و خواتین سب کے لیے پروگرام ہے، اتوار کو بعد نماز عشاء۔ اور میڈیکل جو میں نے بتایا تھا سہارا میڈیکل، اللہ کی توفیق سے وہ شروع ہو گیا ہے، آپ حضرات اس میں آ کے ٹیسٹنگ وغیرہ کرا سکتے ہیں، اور تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم 26 تاریخ کو بتا دیں گے، کچھ بیان بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ جب اتوار کو آپ آئیں نا تو کم سے کم پانی کا بوٹل ساتھ لائیں، گرمی بہت زیادہ ہے، شدت کی گرمی ہے، پیاس لگے گی، کیا ہوتا ہے پھر اٹھ کے جانا پڑتا ہے، پھر بہت سارے لوگوں کو بڑی دقتیں ہو جاتی ہیں، تو آپ گھروں میں بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتا دیں کہ کم سے کم وہ جب اتوار کو آئیں تو ایک بوٹل پانی اپنے پینے کے لیے لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات بھی لے آئیں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو، گرمی کا موسم ہے، اتنی تیز شدت کی گرمی ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے درود پاک حجرے صلات میں پڑھے گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 26 تاریخ کو وہ تمام درود پاک جمع کر کے ایصال ثواب کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک۔ جتنے درود پاک حجرے صلات میں پڑھے گئے ہیں اور جو لوگ بھی الگ سے پڑھے ہوئے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ آ کر کے لکھا دیں، وہ سب جمع کر کے ہمارے خاندان کے، آپ کے خاندان کے، ہم سبوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے درود پاک ایصال ثواب کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، بس 2 منٹ بچا ہے، وہ ایک روایت سنا دیتا ہوں میں درود پاک پہ ہر جمعہ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے، ایک باغ میں گئے تو سرکار سجدے میں چلے گئے، جب سجدے میں چلے گئے تو فرماتے ہیں اتنا دیر سرکار نے سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ سرکار علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز تو نہیں کر گئی، تو فرماتے ہیں میں قریب چلا گیا، اور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار علیہ السلام نے جو ہے اپنا سر اقدس اٹھایا، جب اٹھایا تو سرکار علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عبدالرحمن تم ڈر گئے تھے؟ عرض کیا ہاں آقا ڈر گیا تھا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، ابھی حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام مجھے سنایا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دیجئے، اے محبوب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، میں اس پر 70 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ 1 مرتبہ نہیں، قربان جائیں اس درود پاک پہ۔ جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اب آپ کا اگر دل کرے کہ آپ پر آپ کا اللہ سلام بھیجے تو مصطفیٰ کریم پہ سلام بھیجا کریں، جب آپ کا دل کرے کہ آپ پر اللہ درود پڑھے تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ تمام نوجوان، بوڑھے، بچے اور بیٹیاں، مائیں جو حجرہ صلاۃ میں آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا وہ آپ آتے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے وہ بلاتے ہیں۔ جو نہیں آ پاتے ہیں وہ افسوس کریں اپنے آپ پہ کہ تم کو دنیا کی رنگینیوں اتنا گما دیا۔ بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، پھر ان کے پسند کی بات ہے، ان کے پسند کی بات ہے، ان کو جو پسند آتا ہے اس کو کہتے ہیں جا آج تو مجھ پہ درود پڑھ، کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو پسند آنا بھی تو چاہیے۔ ممکن ہے کوئی درود پڑھے تو خیال ادھر ادھر کا ہو تو اس کو کہنے لگے تو مت آ، رہنے دے، تو جانے دے، اب کہ تو درود پڑھتا ہے مجھے دھوکہ دیتا ہے، اپنے محبوب اپنے نبی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تیرے درود کی ضرورت نہیں ہے، تو نکل جا، ابھی نہیں آنا۔ ہاں دیکھا کہ جو تڑپتا ہے، جو روتا ہے، جو ان کی محبت میں مست رہتا ہے، حکم ہوتا ہے گنبد خضرا سے آپ کی بار تو چلا جا، مجھ پہ درود پڑھ، ان کے کرم کی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ حضرات حضور صلاۃ میں ضرور آیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔